سورہ محمد رکوع نمبر 2 تلاوت. ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. سورہ محمد رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. بے شک اللہ داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں اور کافر برتتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھائیں اور آگ میں ان کا ٹھکانہ ہے. اور کتنے ہی شہر کے اس شہر سے قوت میں زیادہ تھے, کتنے ہی شہر کے اس شہر سے قوت میں زیادہ تھے جس نے تمہیں تمہارے شہر سے باہر کیا. ہم نے انہیں ہلاک فرمایا تو ان کا کوئی مددگار نہیں. تو کیا جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اس جیسا ہوگا جس کے برے عمل اسے بھلے دکھائے گئے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے؟ احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے, اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑے اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلا اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں اور اپنے رب کی مغفرت. کیا ایسے چین والے ان کے برابر ہو جائیں گے جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں؟ اور ان میں سے بعد تمہارے ارشاد سنتے ہیں یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائیں علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا؟ یہ ہیں وہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور اپنی خواہشوں کے تابع ہوئے, اور جنہوں نے راہ پائی اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرمائی اور ان کی پرہیزگاری انہیں عطا فرمائی. تو کاہے کے انتظار میں ہیں مگر قیامت کے کہ ان پر اچانک آ جائے کہ اس کی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں, پھر جب وہ آ جائے گی تو کہاں وہ اور کہاں ان کا سمجھنا. تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں. اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو, اور اللہ جانتا ہے دن کو تمہارا پھرنا اور رات کو تمہارا آرام لینا. سورہ محمد رکوع نمبر 2. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات, اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق و محبت امام العارفین سیدنا امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے یہ عظیم و شان کام کیا جو قرآن مجید کا ترجمہ کنز الایمان آپ نے تحریر فرمایا. قرآن مجید کے اندر بے شمار ایسے مقامات آ جاتے ہیں جہاں پر
ترجمہ کرنے والا اگر اللہ تعالی کی بارگاہ میں ذرا سی بے ادبی ہو گئی تو بھی ایمان خراب ہوگا، اور جتنے جتنے لوگ اس کا ترجمہ پڑھیں گے ان کا ایمان بھی خراب ہوگا. اور حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کی تب بھی وہ ایمان اس کا بھی برباد ہو جائے گا، اور جتنے جتنے لوگ اس کا ترجمہ پڑھیں گے ان کا ایمان بھی برباد ہو جائے گا. ایسے کئی مقامات ہیں اور بڑے اہم، وہاں پر ہم نے دیکھا بڑے بڑے لوگ پھسل گئے، ان ترجمہ کرنے میں بڑی خطائیں ہوئیں، لیکن وہاں پر اعلی حضرت امام اہل سنت کا قدم مبارک بھی مضبوط رہا، قلم مبارک بھی مضبوط رہا، اور آپ کا علم مبارک بھی مضبوط رہا، اور وہاں سے آیا ہوا کرم مبارک بھی مضبوط رہا. اس رکوع کی تفسیر تو چندہ اتنی زیادہ آپ کے سامنے، کیونکہ ترجمہ ہی بڑا فصیح و بلیغ انداز میں عام فہم تھا کہ جنتیوں کا اور جہنمیوں کا منظر بتایا گیا کہ جنتیوں کو کیا ملے گا اور جہنمیوں کو کیا ملے گا. یہ کون ہے جنتی اور کون ہے جہنمی؟ بس ایک ہی بات، کوئی پوچھے آپ سے زیادہ کہ جنتی کون ہوتا ہے، جہنمی کون ہوتا ہے، تو لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید کی سورہ الزمر آپ کو سنا چکا ہوں، اس کی آیت نمبر 71، 72 اور 73 کی روشنی میں بس ایک ہی بات، جس کو نبی کی با ادب نسبت مل جائے وہ جنتی، اور جو نبی کی نسبت پانے سے محروم رہا وہ جہنمی. بس زیادہ لمبے چوڑے، روزہ رکھا، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر حق ہیں. اصل روح جنت میں جانے کے لیے جو چیز چاہیے نا وہ ہے حضور سے تعلق. حضور سے تعلق پیار والا، ادب والا رشتہ ہے تو وہ جنتی، اور حضور سے پیار والا، تعلق والا، ادب والا رشتہ نہیں ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا کسی بھی صورت میں. کوئی طریقہ ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ بے ادب آدمی جنت میں جائے. جنت کے پتے پتے پر حضور کا نام لکھا ہوا ہے. جنت کے حوروں کی آنکھوں میں حضور کا نام لکھا ہوا ہے، حوروں کی پیشانی میں حضور کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے ہر پھل پر حضور کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے ہر دروازے پر حضور کا نام لکھا ہوا ہے، اور اندر خیموں اور کوٹھیوں اور مکانوں کے ہر دروازے پر حضور کا نام لکھا ہوا ہے. جی اللہ اللہ اللہ. اسی لیے وہ کسی شاعر نے جو ہے نا وہ کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. جی کیسے، اس کا پہلا مصرع کیسے ہے؟ کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی. کیوں؟ جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، چاہت رسول کی. آخری اس رکوع کی آخری آیت میں ذرا ایک پیار کی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ایک محبت کی بات. بس جس کے دل میں یہ محبت کی بات آ گئی تو آ گئی، اور غور کرے گا تو قرآن اسے فیض دے گا کہ دیکھو مجھے یہ اتنا بتاؤ. بڑے ادب والا صیغہ، جب کبھی آپ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو نا، سلام کرتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم. یہ نہیں کہتے السلام علیک. السلام علیکم ہو تو ہے تو ٹھیک، تجھ پر سلام ہو، لیکن یہ طریقہ فصاحت و بلاغت اور ادب کے خلاف ہے. ایک بندہ ہے چھوٹا ہے آپ سے، لیکن آپ اس کو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم. تو علیکم کا ترجمہ یہ ہے آپ کو سلام ہو.
کا مطلب ہے تجھے سلام ہو، کم کا مطلب ہے آپ کو سلام ہو. تو بات کم میں ادب ہے، کا میں ادب نہیں، کا میں خطاب ہے. لیکن اگر بڑا چھوٹے کو کا بھی کہے السلام علیکہ تب بھی ٹھیک ہے. تو لیکن نماز میں جب بات آئی تو فرمایا یوں کہنا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. کیوں؟ تاکہ بتاؤں کہ کم ضمیر جمع ہے، اور ضمیر جمع ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کئی اور بھی شامل ہو جائیں. تو میں نہیں چاہتا نماز کے اندر میرے محبوب کے ساتھ کوئی اور شامل ہو، صرف تنہا میرے محبوب پر سلام بھیجا جائے. اس لیے وہاں کا رکھا، السلام علیکہ. ایک میں ہوں اور ایک بس میرا محبوب ہو. میرے حضور بندگی پیش کرو اور میرے نبی کے حضور سلام پیش کرو. وہاں کا رکھا، اس کی حکمت یہ تھی. لیکن یہاں کیا کیا؟ اللہ نے بات کی، فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے محبوب اپنے خاص الخاص لوگوں کے گناہوں کے لیے معافی مانگو. یہ ترجمہ صرف اعلی حضرت کی شان ہے. آپ اس مقام پر جا کر جتنے ترجمے بھی پڑھیں گے، موضع القرآن پڑھ لو، تفہیم القرآن پڑھ لو، معارف القرآن پڑھ لو، ازکاندلوی معارف القرآن پڑھ لو، مفتی شفیع صاحب، جتنے ترجمے آپ پڑھیں گے ایسے لوگوں کے کہ جن لوگوں کو ترجمہ کرتے ہوئے ادب مصطفیٰ ذہن میں نہیں ہوتا، تو وہ یہاں پر آ کر کچھ اور کی اور بات لکھ جاتے ہیں. وہ یوں کرتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے نبی اپنے گناہوں کی معافی مانگو. استغفر اللہ، حضور سے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، حضور تو معصوم ہے. حضور تو جو کچھ کر لے، حضور کے اسی کرنے کا نام تو نیکی ہے. سبحان اللہ. جب تک حضور نے کچھ کیا نہیں وہ نیکی بنتا نہیں. جو حضور کر لیں اس کا نام کیا ہے؟ نیکی. اسی لیے تو اللہ نے کہا ما آتاکم الرسول، تمہیں رسول جو کچھ دے دیں فخذوہ، اسے لے لو، وما نہاکم، جس سے روک دیں اس سے بچ جاؤ. کیونکہ جس سے روکا ہے وہی بدی ہے، جو کر لیا ہے وہی تو نیکی ہے. تو اس لیے واستغفر لذنبک، تو یہ نہیں کہا تھا واستغفر ذنبک، آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یوں نہیں کہا واستغفر لذنبک. اور جب لام آ جائے تو عربی زبان کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ گناہ اپنا نہیں ہوتا، وہ ہوتا کسی اپنے خاص کا ہے اور اسے اپنے ذمے کر کے لیا جاتا ہے تاکہ آپ کی برکت سے وہ معاف ہو جائے. جیسے اگر بچہ جو ہے نا آپ کا کسی جگہ پر گیا اور اس نے جا کر وہاں بے ادبی کی، اس کے بعد باپ وہاں پر چلا گیا، کہا جناب ہم سے غلطی ہوئی ہے معاف کر دیں. غلطی باپ سے نہیں ہوئی، غلطی بچے سے ہوئی، لیکن باپ کیا کہتے ہیں؟ ہم سے غلطی ہوئی معاف کر دیں. تو کیوں؟ وہ خاص الخاص ہے، اس لیے اس کی غلطی کو اپنی طرف ڈال دیا گیا. تو کہا محبوب جو تیرے خاص ہیں ان کے لیے بھی دعا کر، جو تیرے عام ہیں ان کے لیے بھی تو دعا فرما. اب یہاں کیا بات تھی؟ خاصوں کے لیے کا کلمہ ہے، واستغفر لذنبک، یہ خاصوں کی بات آ گئی. ٹھیک ہے، وللمؤمنین والمؤمنات، اور جتنے ایمان والے عام مرد ہیں اور عام عورتیں ہیں جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے آپ معافی کی دعا درخواست کریں ہم سے. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اچانک بات کا ضمیر سے ہو رہی تھی، اب میں کم کی طرف آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کیا؟ اب پیار کی بات سن لو. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ جانتا ہے دن کو تمہارا مدینے کی گلیوں میں تبلیغ کے لیے گھومنا پھرنا، اللہ وہ بھی جانتا ہے. ومثواکم، رات کو جب آرام سے لیٹ رہے ہوتے ہو تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بھی جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے. بس مجھے اس میں پیار کی بات یہ بتانی تھی کہ یہاں اللہ نے کم کہہ کے بات کی، بتایا کہ جب میں محبوب کا اپنے ساتھ بندگی اور عبدیت کی بات کروں تو میں کا کہتا ہوں، اور میں بھی جب محبوب کے ساتھ محبوبیت کی بات کروں تو میں خالق ہو کر کم کا سیغہ استعمال کرتا ہوں، ادب کے سیغے استعمال کرتا ہوں. تم امتی ہو کر کس طریقے سے اس کو بڑے بھائی کی طرح کہہ رہے ہو؟ تمہاری کیا جرت ہے تم اس کی بارگاہ میں بے ادبیاں کرو؟ تمہارا کام ہے تم اس کو اپنا آقا اور مولا کہو. بلکہ مترجم کی زبان کی بات عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کہو کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی،
سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا۔ سارے بالا سے بالا سمجھیے جسے، ہے اس بالا سے بالا۔ سارے آلہ سے آلہ سمجھیے جسے، ہے اس آلہ سے آلہ ہمارا نبی۔ یہ سوچ دی، قرآن نے یہ فکر دی۔ اگر اب پیار اور محبت کی بات اختتام تک میں لے جاتے ہوئے صرف اتنی بات کرتا ہوں، ہم گلیوں میں چلتے پھرتے ہیں، اللہ کو نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ جی آتے ہیں نا۔ اور رات کو جب سو جاتے ہیں تو اللہ کی نظروں سے پوشیدہ ہیں؟ نہیں ہے نا۔ اللہ جانتا ہے ہم پھر رہے ہیں تو ہماری ایک ایک حرکت جانتا ہے۔ ہم سو جائیں لیکن کسی کا سونا کوئی قابل ذکر بھی ہے؟ کوئی ایسا ہے نا جس کا پھرنا بھی قابل ذکر ہے، جس کا سونا بھی قابل ذکر ہے؟ اس پر قرآن بن گیا ہے۔ وہ مدینے کی گلیوں میں پھرتا ہے تو قرآن بن رہا ہے، وہ اپنی چارپائی پہ سو رہا ہے تو قرآن بن رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ واللہ یعلم متقلبکم۔ محبوب آپ گلیوں میں چل پھر رہے ہوتے ہو تو میرا قرآن بن رہا ہوتا ہے، میں اسے قرآن میں نازل کر دیتا ہوں کہ اللہ جانتا ہے آپ گلیوں میں چل رہے ہو، اللہ جانتا ہے آپ گلیوں میں چل رہے ہو، اللہ جانتا ہے کہ آپ چارپائی پہ آرام فرماتے ہو۔ حضور آرام کے لیے لیٹ جائیں تو اللہ جانتا ہے، حضور پھر رہے ہو تو اللہ جانتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا دنیا والوں، سب دنیا گھومتی پھرتی ہے، مجھے کسی سے غرض نہیں، میں کسی کو کسی کھاتے اور شمار میں نہیں رکھتا، لیکن سنو اس دھرتی پہ کوئی ایسا بھی ہے وہ چل پھر بھی رہا ہو تو اسے عرشوں سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے، وہ آرام سے لیٹا بھی ہوا ہو تو عرشوں سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ بنا کے تاج کو کانسا ادھر سے گزرے ہیں، بنا کے تاج کو کانسا ادھر سے گزرے ہیں یا رسول اللہ، جو تاجدار بھی تیرے سنگ در سے گزرے ہیں۔ ازل سے لے کے ابد تک ہے مرحلے جتنے، وہ سب ہمارے حضور کی نظر سے گزرے ہیں۔ اور کوئی جب میرے حضور کو ڈھونڈنے نکلتا تھا، کوئی جب میرے حضور کو ڈھونڈنے نکلتا تھا، پتہ بتاتی تھی خوشبو ادھر سے گزرے ہیں۔ اب کوئی گزرے مدینے کی گلیوں میں، کوئی بھی چلے تو وہ اس کے چلنے سے خوشبو نہیں آتی۔ کیوں؟ اللہ کی نظروں میں نہیں ہے نا، اللہ کے شمار میں نہیں ہے۔ اور حضور اللہ کے شمار میں ہے نا، جدھر سے گزرتے ہیں پیچھے سے نگاہ ربانی ہے اور وجود کے اندر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔